السلام علیکم۔ پاکستان بایوگرافی چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے ونگ کمانڈر میروین مڈلکوٹ۔ میروین لیزلے مڈلکوٹ، جنہیں ان کے ساتھی کمانڈر لیزلے کے نام سے جانتے ہیں، پاکستان ایئر فورس PAF میں ایک ممتاز پاکستانی فائٹر پائلٹ تھے۔ اپنی بہادری اور غیر معمولی فضائی جنگی مہارتوں کے لیے مشہور مڈلکوٹ نے 1965 اور 1971 کی ہند پاکستان جنگوں کے دوران متعدد اہم فضائی مصروفیات میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی مثالی خدمات اور اپنے ملک کے لیے لگن نے انہیں ممتاز حملہ آوروں میں سے ایک کے طور پر نشانزد کیا۔ میروین لیزلے مڈلکوٹ نے اپنی شہرت اور عرفیت کمانڈر لیزلے PAF میں اپنی قابل ذکر شراکتوں کے ذریعے کمائی، جو مشکلات کے وقت اپنی بہادری اور حکمت عملی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا رہا۔ میروین مڈلکوٹ جولائی 1931 میں بہت غیر معمولی حالات میں پیدا ہوئے تھے۔ دنیا میں ان کا داخلہ لاہور اور دہلی کے درمیان ایک ٹرین میں ہوا، جو ان کے ورثے اور پرورش کے عارضی لیکن باہم جڑی ہوئی نوعیت کی علامت ہے۔ اگر ان کے خاندانی پس منظر کی بات کریں تو مڈلکوٹ کا تعلق ایک اینگلو انڈین خاندان سے تھا، ایک ایسی کمیونٹی جو ہندوستان میں اپنے بھرپور ثقافتی اتحاد اور اہم تاریخی موجودگی کے لیے مشہور ہے۔ اس پس منظر نے انہیں ایک ملی جلی ثقافتی شناخت عطا کی، جسے ان کے فرانسیسی اور پرتگالی نسب نے مزید تقویت بخشی۔ اس طرح کے سلسلے نے میروین کو ایک کثیر جہتی ورثہ فراہم کیا، جس سے وہ یورپی اور ہندوستانی ثقافتی عناصر کی امتزاج کو مجسم کرنے اور ان کی تعریف کرنے کے قابل بنا۔ میروین مڈلکوٹ پرسی مڈلکوٹ اور ڈیزی مڈلکوٹ کا بیٹا تھا۔ ان کے والد پرسی مڈلکوٹ سینئر ممکنہ طور پر ان کی زندگی میں کافی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھے، جنہوں نے ان کے اینگلو انڈین جڑوں کو مضبوط کیا۔ ان کی والدہ ڈیزی نے اپنی فرانسیسی اور پرتگالی نسب میں حصہ ڈالا اور ان کی شناخت میں یورپی ثقافتی ورثے کی پرتیں شامل کی۔ ڈیزی کا پہلا نام ریناکس تھا، ایک مضبوط فرانسیسی اثر و رسوخ کی نشاندہی کرنے والی لڑکی، جس نے مڈلکوٹ کی پرورش کے مختلف پہلوؤں کو زبان سے لے کر روایات تک پھیلا دیا۔ خلاصہ یہ کہ پرسی مڈلکوٹ کی ابتدائی زندگی ثقافتی ورثے اور ان کی پیدائش کے منفرد حالات کی ایک بھرپور ٹیپسٹری سے نشانزد تھی۔ اس متنوع پس منظر نے ممکنہ طور پر ان کی عالمی نظریے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر دیا۔ اور اگر اب میروین مڈلکوٹ کے تعلیمی سفر پر بات کریں تو میروین مڈلکوٹ کی ابتدائی سالوں کو پاکستان کے متعدد باوقار اداروں میں سخت اور متنوع تعلیمی تجربے سے نشانزد کیا گیا، جن میں سے ہر ایک نے ان کی تعلیمی اور ذاتی ترقی میں منفرد کردار ادا کیا۔ مڈلکوٹ نے اپنی ابتدائی تعلیم مری کے لارنس کالج سے شروع کی۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں قائم ہونے والا یہ ادارہ اپنے اعلیٰ تعلیمی معیارات اور کردار سازی پر زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسکول کے نظم و ضبط، قیادت اور تعلیمی فضیلت کے اخلاق نے مڈلکوٹ پر گہرا اثر ڈالا، جو ان کے مستقبل کی کوششوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر گیا۔ لاہور کے سینٹ اینتھنی ہائی اسکول میں اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے مڈلکوٹ کو ایک ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑا جس نے سخت تعلیمی ماہرین کو ایک وسیع ہم نصابی پروگرام کے ساتھ ملا دیا۔ سینٹ اینتھنی ایک مشہور کیتھولک ادارہ اپنے جامع تعلیمی نقطہ نظر کے لیے مانا جاتا ہے، جو فکری، اخلاقی اور جسمانی نشو و نما میں توازن رکھتا ہے۔ یہاں پر مڈلکوٹ کو تنقیدی سوچ، اخلاقی اقدار اور کمیونٹی سروس کے مضبوط احساس کو فروغ دینے کے ڈیزائن کے لیے نصاب سے فائدہ ہوا۔ اور پھر ایبٹ آباد کے برن ہال کالج میں مڈلکوٹ کا تعلیمی سفر مزید آگے بڑھتا ہے۔ یہ ادارہ جامعہ تعلیم پر اپنے زور کے ساتھ انہیں جسمانی تندرستی اور قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط تعلیمی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کالج کا ماحول اور نظم و ضبط ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کر گیا۔ ممکنہ طور پر فوجی کیریئر کے چیلنجوں کے لیے مڈلکوٹ کی تیاری میں اس ادارے نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد 1954 میں
میرون مڈل کوٹ نے پاکستان ایئر فورس PAF میں شمولیت اختیار کر لی اور ایک ایسے کیریئر کا آغاز کیا جس سے وہ فوج میں نمایاں مقام حاصل کر گئے۔ ان کی تربیت کا آغاز 16ویں GDP جنرل ڈیوٹی پائلٹ کورس سے ہوا تھا۔ یہ ایک سخت پروگرام ہے جو خواہش مند پائلٹوں کی پرواز اور تعلیمی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مڈل کوٹ نے اپنی تربیت کے دوران خود کو ممتاز کیا، اپنی تعلیم کے نظریاتی اور عملی دونوں پہلوؤں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ زمینی مضامین میں ان کی شاندار کارکردگی نے انہیں باوقار بہترین کارکردگی کی ٹرافی حاصل کروا دی، جو ان کی لگن، ذہانت اور ایویشن تھیوری اور پریکٹس کی پیچیدگیوں کے لیے قابلیت کا بھی ثبوت ہے۔ اس اعزاز نے نہ صرف ان کی تعلیمی فضیلت کو اجاگر کیا بلکہ PAF میں ایک ممتاز کیریئر کی منزل بھی طے کروائی۔ اور پھر اگر میرون مڈل کوٹ کی ذاتی زندگی پر بات کریں تو اہم سنگ میلوں سے نشانزد ہے جس نے ان کی خاندانی زندگی کو ان کے پیشہ ورانہ کیریئر سے جوڑ دیا۔ ایک ایسے شخص کی تصویر پینٹ کی جو اپنے پیاروں اور اپنے فرائض دونوں کے لیے وقف ہے۔ اور پھر 27 ستمبر 1957 کو میرون نے جین ویگاس سے شادی کی جو لاہور میں رہنے والے ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس یونین نے نہ صرف ذاتی اور ثقافتی پس منظر کے امتزاج کی نمائندگی کی بلکہ ایک ایسی شراکت داری کا آغاز بھی کیا جو پاکستان ایئر فورس میں ان کے پورے کیریئر میں ان کی مدد کر گئی۔ 21 اکتوبر 1959 کو ان کی بیٹی لیزلے این کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت میرون ماڑی پور کراچی میں تعینات تھی جو پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک اہم مقام تھا۔ لیزلے این کی پیدائش میرون اور جین کے لیے خوشی اور ذمہ داری کا ایک نیا احساس لے کر آئی جس نے ان کے فوجی کیریئر کے پس منظر میں ان کی زندگی میں ایک خاندانی جہد کا اضافہ کیا تھا۔ اس عرصے کے دوران مڈل کوٹ خاندان کی زندگی فوجی خدمات کی سختیوں کے ساتھ ذاتی وابستگیوں کو متوازن کرنے کے چیلنجوں اور انعامات کی خصوصیت تھی۔ میرون کی اپنی پیشہ ورانہ فرائض میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محبت بھرے خاندانی ماحول کی پرورش کرنے کی صلاحیت ان کی لگن اور لچک کا ثبوت ہے۔ جین کی حمایت اور ان کی بیٹی کی پیدائش نے بلا شبہ میرون کو طاقت اور حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ فراہم کیا۔ اور اگر ونگ کمانڈر میرون مڈل کوٹ کے طور پر ان کے کیریئر پر ایک نظر ڈالیں تو میرون مڈل کوٹ کا پاکستان ایئر فورس PAF میں کیریئر ان کی مثالی خدمات، شاندار پرواز کی مہارت اور قابل تعریف قائدانہ خصوصیات کی وجہ سے ممتاز تھا۔ اپنے نرم گفتار اور ہلکے پھلکے برتاؤ کے لیے جانے جاتے تھے۔ مڈل کوٹ کو ایک افسر اور شریف آدمی کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے پیشہ ورانہ طرز عمل اور ذاتی دیانتداری نے انہیں اپنے ساتھیوں اور ماتحتوں سے یکساں احترام اور تعریف حاصل کروائی تھی۔ مڈل کوٹ کی اڑنے کی صلاحیت خاص طور پر قابل ذکر تھی۔ اپنی پوری سروس کے دوران انہوں نے ہوا بازی میں اپنی استعداد اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف قسم کے ہوائی جہاز اڑائے تھے۔ تاہم وہ خاص طور پر 2 مشہور جیٹ لڑاکا طیاروں کی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ ان طیاروں میں F-104 اسٹار فائٹر اور F-86 سیبر شامل ہیں۔ یہ طیارے ان کے دور میں PAF کی آپریشنل صلاحیتوں کے لیے بہت اہم تھے اور مڈل کوٹ کی ان مشینوں کی مہارت سے ہینڈلنگ نے ان کی غیر معمولی پائلٹنگ صلاحیتوں کو اجاگر کیا تھا۔ وہ نمبر 9 اسکواڈرن کا ایک اہم رکن تھے۔ یہ ایلیٹ یونٹ PAF کی اہم اسکواڈرن میں سے ایک تھا جو اپنی سخت تربیت، آپریشنل تیاری اور پاکستان کے دفاع میں اہم شراکت کے لیے جانا جاتا ہے۔ ونگ کمانڈر میرون مڈل کوٹ کی لڑائیوں اور بہادری کی بات کریں تو 1965 کی جنگ میں میرون مڈل کوٹ کی شہرت ایک مضبوط پائلٹ اور لیڈر کے طور پر اپنے کیریئر کے اوائل میں، خاص طور پر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران قائم ہوئی۔ جب 1950 کی دہائی میں پاکستان کو امریکہ سے فوجی امداد ملنا شروع ہوئی تو مڈل کوٹ اپنے قریبی دوست علاء الدین احمد کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے پہلے 2 افسران میں شامل تھے جنہیں F-86 سیبر پر امریکہ میں تربیت کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور پھر کئی سال بعد دونوں افسران کو ایک بار پھر مزید جدید ترین F-104 اسٹار فائٹر کی تربیت کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جسے بعد از
PAF کے نمبر 9 اسکواڈن میں شامل کر دیا گیا تھا، جسے گریفنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک اسکواڈن لیڈر کے طور پر مڈل کوٹ نے 1965 کی جنگ کے دوران نمبر 9 اسکواڈن کی کمانڈ کی۔ ان کی قیادت میں حوصلے بلند رکھنے اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنے پائلٹس کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت تھی، اور انہوں نے خطرناک مشن انجام دیے جن میں ہندوستانی سرزمین پر تصویری جاسوسی پروازیں بھی شامل تھیں۔ ایک قابل ذکر مشن میں امرتسر پنجاب میں ایک اہم ریڈار کی سہولت پر خطرناک جاسوسی شامل تھی، جو ایک سکھ مندر کے اندر واقع تھا۔ اپنی جنگی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مڈل کوٹ نے رات کے وقت ایک آپریشن کے دوران ہندوستانی فضائیہ IAF کیمرہ بمبار کو یا تو گولی مار دی یا اسے شدید نقصان پہنچایا جب انہوں نے پاکستانی فضائی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ 3 ہفتوں کے تنازع کے دوران مڈل کوٹ نے 17 فضائی دفاعی پروازیں کی اور ہندوستانی فضائی اڈوں کے اوپر 3 تصویری جاسوسی مشنز کا انعقاد کیا تھا۔ اور اگر اب 1971 کی جنگ میں ان کی بہادری کی بات کریں تو 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد ونگ کمانڈر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی تھی، اور مڈل کوٹ ابتدائی طور پر رائل اردنی ایئر فورس کے ساتھ تربیتی اسائنمنٹ پر تھے۔ 3 دسمبر 1971 کو دشمنی کے آغاز کے بعد وہ فوری طور پر کراچی واپس آئے اور اپنی لگن اور عزم کی مثال دیتے ہوئے فوری طور پر آپریشنل فرائض میں مشغول ہو گئے۔ 12 دسمبر 1971 کو انہوں نے جام نگر میں بھاری دفاعی ہندوستانی ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کیا۔ مشن کے دوران رن وے پر کھڑے ہوائی جہاز کو کامیابی کے ساتھ اسٹرافنگ کرنے کے بعد مڈل کوٹ اور ان کے ونگ مین کو نمبر 47 اسکواڈن سے 2 IAF MiG 21 طیاروں نے روک لیا۔ اپنی نمایاں قیادت کے مظاہرہ کرتے ہوئے مڈل کوٹ نے اپنے چھوٹے ونگ مین کو پہلے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ دشمن سے بچنے کی کوششوں کے باوجود ان کا ہوائی جہاز فلائٹ لیفٹیننٹ بھارت بھوشن سونی کے طرف سے فائر کیے گئے میزائل سے ٹکرا گیا، اور مڈل کوٹ اپنے تباہ شدہ F-104 اسٹار فائٹر سے باہر نکلے اور بحیرہ عرب میں اترتے ہی ان کے پیراشوٹ کو تعینات کرتے دیکھا گیا۔ بدقسمتی سے بچاؤ کی کوششوں کے باوجود وہ شارک سے متاثرہ پانیوں میں اترنے کے بعد کبھی نہیں مل سکے۔ مڈل کوٹ کو سرکاری طور پر کارروائی میں لاپتہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ان کی فرض شناسی، عزم اور ہمت کے لیے انہیں ستارہ جرأت اور ستارہ بصالت سے نوازا گیا تھا۔ مڈل کوٹ کا سروس ریکارڈ غیر معمولی مہارت، قیادت اور بہادری سے نشان زدہ کیریئر کی عکاسی کرتا ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران ان کے تعاون نے پاکستان کی سب سے قابل احترام فوجی شخصیات میں سے ایک کے طور پر ان کی میراث کو مستحکم کر دیا۔ نہ صرف ان کی انفرادی کامیابیوں کے لیے یاد کی جاتی رہے گی، بلکہ PAF کی آپریشنل کامیابی اور وقار میں ان کی اہم شراکت کے لیے بھی یاد کی جاتی رہے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی میرون مڈل کوٹ کی زندگی پر مکمل معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان کی زندگی کی کہانی آپ کے لیے بہت زیادہ متاثر کن ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید کہانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔